السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر کے سلسلے میں یہ اگلا ویڈیو ہے جس میں ہم آج لفظ اور اس کی اقسام اور اسی طرح اسم اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کرتا چلوں کہ اردو گرامر کے اس سیریز کے ہر کلپ کو شروع سے آخر تک توجہ سے سنا کریں، اس لیے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ویڈیو کا جو بھی عنوان یا ٹائٹل ہو اس سے متعلق تمام تر جو ممکنہ مباحث ہو ان کو اجمالی طور پر اس ویڈیو کے اندر ہم سمجھ سکیں تاکہ کوئی ضروری بات رہ نہ جائے، اس لیے پوری ویڈیو سنا کرے اور آگے شیئر بھی کیا کرے۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اردو زبان میں عربی کی طرح مفرد لفظوں کی شکل و صورتوں اور ان میں تغیرات سے بحث کرنے والا علم صرف کہلاتا ہے، اور یہ مفرد الفاظ جب جملے کا حصہ ہو تو اس پر بحث کرنے والا علم نحو کہلاتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے پہلے حروف تہجی سے متعلق اور اس کی تقسیمات سے متعلق ویڈیو میں بحث کر لی ہے، اب حروف جب یکجا ہوتے ہیں، یہ حروف تہجی جب یکجا ہوتے ہیں تو ارکان اور الفاظ بناتے ہیں۔ ارکان سے مراد دو حروف سے بننے والا شکل، جیسا کہ حرف الف اور اسی طرح حرف بے کو یکجا کرتے ہیں تو اب کا ایک رکن بنتا ہے، اب جس میں الف اور بے یہ حروف یکجا ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم ان کی ترتیب تبدیل کر دیں، بے اور الف ملا کر با بنتا ہے، یا اسی طرح الف مد آ اور جیم ملائے تو آج بنتا ہے۔ تو ان کو ارکان بولتے ہیں جو حروف کو یکجا کر کے بنائے جاتے ہیں۔ انہی ارکان سے آگے پھر الفاظ بنائے جاتے ہیں یا بنتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر لفظ یا الفاظ ما فی الضمیر کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی انسان جب اپنے ضمیر کا مدعا بیان کرتا ہے تو الفاظ کا سہارا لیتا ہے، اور جب منہ سے الفاظ نکالتے ہیں تو اسی طرح بات چیت کا سلسلہ نکلتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ہے کیا چیز، اس کی تعریف کرتے ہیں، بعد میں لفظ کی اقسام کو بھی بیان کریں گے۔ تو لفظ کی تعریف جس طرح ہم نے کہا کہ انسان جب زبان سے بات چیت کے لیے آوازیں نکالتا ہے تو وہ الفاظ کی صورت میں نکلتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زبان سے ادا ہونے والے مرتب یعنی ترتیب سے یا غیر مرتب آوازیں لفظ یا الفاظ کہلاتے ہیں۔ اب یہ مرتب یا غیر مرتب کی کیا تفصیل ہے وہ بعد میں ہم خود ہی اس ویڈیو میں یہ واضح ہو جائے گا کہ مرتب الفاظ کون سے ہوتے ہیں اور غیر مرتب۔ تو لفظ کی تعریف یہ ہو گئی کہ زبان سے ادا ہونے والے مرتب یا غیر مرتب آوازیں لفظ یا الفاظ کہلاتے ہیں۔ اب یہ جو مرتب یا غیر مرتب آوازیں یہ زبان سے نکلتی ہے تو ان کی دو قسمیں ہیں۔ تو یہاں پر لفظ کی اقسام کتنی ہیں؟ دو اقسام ہیں۔ ان دو اقسام میں پہلے کو ہم کہتے ہیں موضوع اور دوسرے کو کہتے ہیں محمل۔
موضوع اور محمل۔ اب موضوع الفاظ وہ ہوتے ہیں جو مرتب ہو، جو بامانی ہو اور اس کا کچھ مطلب نکلتا ہو۔ کیا کہ موضوع الفاظ، موضوع وہ ہوتے ہیں جو مرتب ترتیب سے ہو، مرتب ہو، بامانی ہو اور ان کا کچھ مطلب نکلتا ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ مثالیں اس کی ہے پانی، اسی طرح گلاس۔ دیکھیں ہم اس کو زبان سے نکالتے ہیں تو اس کے کچھ معنی ہے اور مرتب شکل میں یہ نکلتے ہیں۔ گلاس، جتنے بھی بامانی الفاظ ہے وہ سب اس میں سما سکتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں، مثالوں میں آ سکتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر درخت، اسی طرح آسمان، زمین وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ موضوع ہے۔ موضوع سے مراد وہ والے الفاظ جو کسی معنی کے لیے وضع کیے گئے ہو، مقرر کیے گئے ہو، ٹھہرائے گئے ہو، تو ان کو موضوع بولتے ہیں، موضوع الفاظ۔ اور اسی موضوع کو پھر بعد میں ہم کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور محمل الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ تو کبھی کبھی اردو زبان میں ہم لوگ بات چیت میں ایسے بے معنی اور محمل الفاظ بھی بول لیتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں بات چیت، تو بات چیت میں یہ بات تو موضوع ہے لیکن یہ چیت یہ محمل ہے تو الفاظ حروف کا مجموعہ بھی ہے، زبان سے ادا بھی ہو رہا ہے لیکن غیر مرتب ہے، بے معنی ہے۔ اس لیے محمل وہ والے الفاظ جو بے ترتیب ہو، غیر مرتب ہو، بے معنی ہو اور ان کا کچھ مطلب نہیں نکلتا۔ تو بات چیت میں یہ چیت اگر ہم علیحدہ طور پر استعمال کریں تو کوئی اس کا معنی نہیں نکلتا، مطلب واضح نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مثال روٹی، ووٹی، روٹی ووٹی بولتے ہیں، روٹی شوٹی بولتے ہیں۔ تو روٹی تو بامانی موضوع لفظ ہیں لیکن یہ ووٹی جو ہے یہ محمل ہے۔ اسی طرح برتن ورتن، کہ برتن موضوع ہے، بامانی ہے اور برتن یہ محمل ہے۔ اسی طرح پانی وانی وغیرہ۔ پھر آپ اگلی مثالیں خود ہی سوچ لیجئے۔ پانی وانی، تو وانی یہ محمل ہے اور پانی موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، پھر موضوع کے ہم آتے ہیں، موضوع لفظ کی اقسام۔ محمل تو بس رہ گیا، اس کی تو آگے کچھ تفصیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ یہی پر فیصلہ ہو گیا کہ یہ بے معنی الفاظ ہوتے ہیں، غیر مرتب ہوتے ہیں، تو آگے اس پر بحث نہیں کی جاتی۔ اصل جو عنوان ہے، ٹاپک ہیں جس پر آگے جا کر علم الصرف کی بنیاد پڑتی ہے اور جن سے آگے جا کر پھر مزید ابحاث نکلتے ہیں، تو وہ موضوع ہے۔ موضوع لفظ کی اقسام۔ موضوع لفظ کی 3 اقسام ہیں، 3 اقسام۔ ان میں پہلا اسم ہے، اسم، فعل اور حرف۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، عام طور پر یہ معلوم ہے، ہم جانتے ہیں اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم کی تعریف کرتے ہیں کہ اسم کیا چیز ہے۔ تو سب کو معلوم ہے کہ اسم لفظ کی وہ قسم ہے، اسم لفظ ہی کی اقسام ہے، یہ سارے لفظ کی وہ قسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، چیز کا نام ہو، تو اس کو اسم بولتے ہیں۔ اصل میں
اسم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے نام۔ تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کا نام یعنی نام کے لیے استعمال ہونے والا لفظ وہ اسم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید، حامد، احمد، قلم، کتاب، پینسل، میز وغیرہ، یہ تمام نام ہیں مختلف چیزوں کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر جگہ کو لیا جائے تو کراچی، پشاور وغیرہ جگہ کے نام ہے۔ تو یہ تو اسم کی تعریف ہو گئی اور مثالیں بھی آ گئیں۔ اب فعل کی تعریف، فعل کیا چیز ہے؟ تو فعل وہ لفظ ہیں، وہ لفظ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو۔ جیسا کہ دوڑا، احمد دوڑا، ٹھیک ہے، یا سلیم کھیلا۔ تو یہ فعل ہے کہ کسی کام کو یہ ظاہر کرتے ہیں، دوڑنے کو ظاہر کرتا ہے، سلیم کھیلا تو کھیلنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح احمد نے کھانا کھایا تو کھایا یہ فعل ہے، ایک کام کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح شاہد نے بولا، شاہد بولا یا شاہد نے بولا، تو یہ بولنا یہ ایک کام ہے، تو یہ فعل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حرف کی تعریف، حرف کیا چیز ہے؟ حرف وہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ الفاظ جو دو اسموں یا دو جملوں کو جوڑنے کا کام دے، جوڑنے کا کام دے، اور علیحدہ اگر یہ استعمال ہوتے ہو تو یہ بے معنی ہوتے ہیں، اس کا کچھ مطلب نہیں نکلتا۔ لیکن یہ جملے کے درمیان میں آئیں گے، یا دو الفاظ کو جوڑیں گے یا دو اسموں کو، ناموں کو جوڑیں گے، تو تب یہ ان سے مل کر مطلب پورا کرنے میں یہ مدد دیں گے۔ مثال کے طور پر کا، کے، کی، کو، تک، پر، سے وغیرہ۔ جیسے کہ ہم جملے بناتے ہیں تو احمد کا گھر، احمد اور گھر دو اسم ہیں اور کا درمیان میں حرف استعمال ہوا تو ان دونوں کا مطلب اس کے ذریعے سے کلیئر ہوا، واضح ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح احمد کے جوتے، ٹھیک ہے، یا شازیہ کی گڑیا، اسلم کو بلاؤ، پشاور سے کراچی تک میز کے اوپر کتاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حرف اس کے علیحدہ استعمال ہونے پر کچھ معنی نہیں ہوں گے، جیسے کا، کے، کی کے کچھ معنی یہاں نہیں نکلتے، لیکن یہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، دو اسموں کو ملاتے ہیں، دو جملوں کو جوڑنے کے کام دیتے ہیں، تو پھر یہ بامعنی ہو جاتے ہیں۔ اب اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ، بلحاظ بناوٹ اسم کی ہم اقسام پر بات کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ اس ویڈیو میں ہم فی الحال اسم پر بحث کریں گے، اور یہ جو فعل ہیں اور حرف ہے، لفظ کی اقسام، موضوع لفظ کی اقسام میں فعل بھی ہے، حرف بھی ہے، یہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ فی الحال اس ویڈیو میں ہم اسم کی طرف آتے ہیں، اور اسم کی بھی صرف بلحاظ بناوٹ اقسام بیان کرتے ہیں۔ پھر اسم کی اگلی اور بھی تقسیمات آئیں گی، تفصیل کے ساتھ ہم دیگر اگلے ویڈیو میں اس کی تفصیل بیان کریں گے، لیکن فی الحال اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ، کہ اسم کیسے بنتے ہیں، کیسے بنائے جاتے ہیں، کون سا اسم بنیاد پڑتا ہے اور کس اسم سے دوسرے اسم نکلتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس تفصیل کو ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں جامد، جمود، جامد، ٹھوس، اس میں جامد وہ اسم جو
نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ یا اسم اس سے بنتا ہو تو اس کو اسم جامد بولتے ہیں، جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ یا اسم اس سے بنتا ہے، جیسے کہ گھوڑا، اور اسی طرح چاقو، اسی طرح آدمی۔ تو یہ ایسے اسم ہیں جو اس سے اور اسم بھی نہیں بنتے اور یہ خود بھی کسی سے نہیں بنے، اس کو اسم جامد بولتے ہیں۔ اردو میں اس کی کئی مثالیں بن سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں اسم مصدر۔ تو اسم جامد تو نہ خود کسی سے بنا ہوتا ہے اور نہ اس سے اور اسماء یا نام یا لفظ نکلتے ہیں، لیکن اسم مصدر میں ایسا نہیں ہے۔ اسم مصدر میں اس کی تعریف یوں ہے کہ اسم مصدر وہ اسم ہوتا ہے، وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے اور یا دیگر اسم یا الفاظ بنتے ہیں۔ اب اس کی مثال کے طور پر دوڑنا، دوڑنا سے دوڑا، دوڑنا سے دوڑا، دوڑنا سے دوڑا، اور اسی طرح ہنسنا سے ہنسا، ہنسا وغیرہ۔ تو یہ اسم مصدر اس کو کہتے ہیں۔ اب اسم مصدر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آئے گا، جیسے دوڑنا کے آخر میں نون الف نہ، ہنسنا کے آخر میں نون الف نہ، رونا کے آخر میں نون الف نہ، پڑھنا کے آخر میں نون الف نہ، چلنا کے آخر میں نون الف نہ، اور اسی طرح اور بھی ہم کئی مثالیں پیش کر سکتے ہیں جس کے آخر میں نون الف نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں اسم مصدر۔ یہ نون الف نہ اسم مصدر کی علامت ہے، لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال رہے کہ کچھ اردو کے کچھ نام ایسے بھی ہوں گے جس کے آخر میں نون الف نہ تو ہوگا لیکن وہ اسم مصدر میں شمار نہیں ہوں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر نانا۔ اب نانا کے آخر میں بھی نون الف نہ ہے لیکن یہ اسم مصدر نہیں ہے۔ اسی طرح گنا اس کے آخر میں ہے لیکن یہ اسم مصدر نہیں ہے۔ چونا، جیسے سفید چونا، تو چونا کے آخر میں نون الف نہ ہے لیکن یہ اسم مصدر میں نہیں آتا۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سا اسم مصدر ہے اور کون سا اسم مصدر کے دائرے میں نہیں آتا؟ تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اسم مصدر وہ ہوگا کہ جس کے آخر میں سے نون الف نہ ہٹا دیا جائے تو وہ فعل امر بن جاتا ہے، جیسے کہ یہاں دوڑنا سے نون الف نہ ہٹا دے تو دوڑ بن جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہیں کہ دوڑ، یہاں سے بھاگو، دوڑ، بھاگنا سے بھاگ، دوڑنا سے دوڑ، اور ہنسنا سے ہنس، اسی طرح بنانا سے بنا، اور اسی طرح اور مثالیں آپ ذہن میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ اسم مصدر کی علامت ہے کہ نون الف نہ ہٹا دے تو وہ فعل امر بن جائے تو یہ اسم مصدر ہے۔ اب نانا سے نون الف نہ ہٹا دیا جائے تو نا بن جاتا ہے، تو یہ فعل امر نہیں ہے، اسی لیے یہ اسم مصدر بھی نہیں ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں اسم مشتق۔ اسم مشتق وہ ہے کہ خود بھی کسی سے بنا ہو اور اس سے بھی اور بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اس میں مشتق وہ ہوتا ہے جو، یا یوں کہہ لے کہ جو
اسمی مصدر سے بنتے ہیں، مصدر سے بنائے جاتے ہیں، تو ان کو بولتے ہیں اسم مشتق کے یہ مصدر سے بنتے ہیں۔ یا ہم نے کہا ہے نا کہ مصدر سے اور لفظ بنتے ہیں، اس کو اسم مصدر بولتے ہیں۔ تو اسم مصدر سے کیا بنتے ہیں؟ اسم مشتق۔ اس کو اسماء مشتقہ بھی بولتے ہیں، اسماء مشتقہ، جو مشتق ہوتے ہیں مصدر سے بنتے ہیں۔ تو جو اسم مصدر سے بنائے جاتے ہیں ان کو اسم مشتق بولتے ہیں، جیسے کہ چلنا سے چال چلن، اور اسی طرح سجانا مصدر سے سجاوٹ، پڑھنا مصدر سے پڑھائی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اور بھی مثالیں ذہن میں لا سکتے ہیں، تو اس کو اسم مشتق بولتے ہیں۔ اب ان کی پھر علیحدہ اسم مصدر کی اقسام کیا ہے، اسماء مشتقہ کی تفصیل کیا ہے، اور اسم کی اور کیا کیا تقسیمات ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں پھر بیان کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا کافی۔ السلام علیکم۔